اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں میں سے ایک عظیم فضیلت جس کی طرف قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے وہ ہے حضرت زہرا کا معصومہ ہونا، یعنی زہرا کی عصمت کی گواہی پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر دی ہے۔ یعنی صدر اسلام کے بعد تا قیامت تک آنے والی تمام خواتین میں سے کسی خاتون کو یہ اعزاز اور یہ شرف نہیں ملا ہے جس کی عصمت کی گواہی قرآن نے دی ہو، یا کسی نبی نے اس کا معصومہ ہونا قرار دیا ہو، یا کسی امام نے اس کو عصمت کی منزل پر فائز کی ہو۔ ایسا ہمیں کوئی کہیں پر نہیں ملتا ہے۔ یعنی کوئی معصومہ ہونے کے اعتبار سے جس کو شیعہ اہل تشیع علماء کی نگاہ میں جو کہ 14 معصوم ہے پیغمبر کے بعد سے، ان میں سے ایک ہی خاتون کا نام ہے، اس خاتون کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اس صفت اور خصوصیت میں بھی زہرا منفرد ذات ہے۔ اس کے اوپر آپ آئے تطہیر معمولاً تمام چاہنے ماننے والے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت تطہیر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔ خداوند عالم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر پہلے پیغمبر کی خواتین کا اور زوجات کا تذکرہ کیا، کرنے کے بعد ایک دفعہ آئے کا رخ چینج کر کے یہ بیان کیا، کچھ کلمہ حصر استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے، خدا یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم لوگ میں سے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ بیان کر کے آگے بڑھوں، وہ یہ ہے اللہ نے یہاں پہ اپنی صفات میں سے کسی صفت کو استعمال نہیں کیا، اگرچہ اللہ کی اسماء 99 اسماء ہے یا جوشن کبیر کے مطابق 1000 ہے، لیکن ان اسماء میں سے صفات میں سے کسی صفت کو استعمال نہیں کیا، رب کا استعمال نہیں کیا، خالق کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یرید اللہ کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ یہ استعمال کر کے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے پروردگار عالم، کیونکہ اللہ کا جو نام ہے نا، اللہ خود باقی تمام صفات کو اگر جمع کرے تو اس کا جو مظہر ہوگا اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر خالق ہونا بھی شامل ہے، رازق ہونا بھی شامل ہے، خدا رحیم ہونا بھی اسی کے اندر شامل ہے، خدا قہار ہونا بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ یعنی خدا کی تمام صفات کو آپ جمع کر کے ایک لفظ کے اندر بیان کرنا چاہے تو وہاں پہ لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ یہاں پہ لفظ جلال کو استعمال کر کے، یعنی لفظ اللہ استعمال کر کے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے خدا خالق ہونے کے ساتھ، رازق ہونے کے ساتھ، تمام صفات کا مظہر ہونے کے ساتھ یہ ارادہ کر رہا ہے تم لوگوں سے رجس کو دور کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسرا نقطہ یہاں پہ کلمہ رجس استعمال کیا ہے۔ رجس البتہ کس سے کہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے مختلف تفسیر بیان کی ہے، ارباب معاجم نے مختلف اس کی تعریف بیان کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو عقل انسانی نفرت کرے، عقل اس کو پسند نہ کرے، اس کو رجس کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو فطرت انسانی پسند نہ کرے، انسان کی فطرت جس چیز سے نفرت کرے اس کو رجس کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز شریعت نے جس کو ناپسند قرار دیا ہے، جس کی مذمت کی ہے، اس کو رجس کہا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہو گیا، عقل، شریعت اور فطرت سے منفور چیزیں، فطرت اور عقل اور شریعت جس چیز کو ناپسند کرے اس کو اللہ نے ارادہ کیا ہے تم لوگوں سے دور کرنے کا۔ لیکن یہاں پہ معلوم نہیں ہوتا، انکم صیغہ جمع کا ہے، خطاب کا استعمال ہوا ہے مخاطب کا، تو ہمارے دور میں بھی جتنے بھی قاریان قرآن کی قرات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ ایک قید کا اضافہ کر کے باقی سب کو خارج کر دیا ہے۔ اللہ نے ہر قاری قرآن کو رجس سے دور کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، بلکہ کن کو؟ فرماتے اہل البیت،
اہل البیت کو رجس سے پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ البتہ شیعہ سنی تمام مفسرین کا آپ مطالعہ کریں، تفسیر کبیر کا مطالعہ کریں، روح المعانی یا آلوسی کا آپ مطالعہ کریں، اسی طرح شیعہ تمام تفاسیر کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے یہاں پہ اہل البیت سے مراد کون ہے۔ لغت میں ممکن ہے زوجات بھی شامل ہو، بھائی بھی اس کے اندر شامل ہو، بیٹے بھتیجے بھی سارے اس کے اندر شامل ہو، لیکن لغت ہمارے ہاں یہاں پر معیار نہیں، بلکہ یہاں پہ خود رسول اللہ سے ہمیں پوچھنا پڑے گا یہاں قرآن میں اہل البیت سے مراد کیا ہے خدا کی۔ تو پیغمبر اکرم کی روایت ان تمام تفاسیر کے اندر نقل کی ہے، مفسرین نے سب نے کہا ہے پنجتن پاک اس آیت میں اہل البیت کا مصداق ہے۔ ان کو کیا کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ رجس سے دور کرنے کے ساتھ ساتھ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو پاک و منزہ کرنے کا بھی اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ ان کو پاک و پاکیزہ رکھنے کا جتنا حق تھا اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے۔ اب آپ لوگ اگر مزید تفصیلات کے ساتھ یہاں اہل البیت سے مراد کون ہے کتاب کا مطالعہ کرنا چاہے تو جو بھی تفسیر اٹھا کے دیکھے سب کے ہاں اس آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے یہاں پہ اہل البیت سے مراد پنجتن پاک ہے۔ مثلا اہل سنت کی ایک کتاب کے اندر تفسیر بیان کی ہے، اسی آیت کے ذیل میں کہا حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی، پیغمبر اکرم نے حضرت عائشہ کے گھر کے نزدیک ایک قصۂ یمانی کہتے ہیں جس کو اہل تشیع حدیثی قصہ کے نام سے معروف ہے یا اصحابی قصہ کہتے ہیں۔ بہرحال ایک چادر تھی، اصحابی قصہ اسی کے اندر چلے گئے تو اس میں حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی ایک چادر تھی، اس چادر میں سب سے پہلے پیغمبر نے بلایا، پھر حضرت زہرا کو اس کے اندر داخل کر دیا، پھر اس کے بعد حسن کو، پھر اس کے بعد حسین کو، پھر اس کے بعد امام علی کو بلا کر اس چادر کے اندر جمع کرنے کے بعد پر بارگاہ الہی میں پیغمبر نے دعا کی یہ میرے اہل البیت میں سے ہیں۔ یا دوسری روایت کے مطابق ام سلمہ سے نقل ہوئی ہے، وہ روایت ام سلمہ بھی پیغمبر کی خاص زوجات میں سے ہے، باادب اور با احترام با کرامت خواتین میں سے ایک ام سلمہ ہے۔ ام سلمہ کی روایت کے مطابق اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے میرے حجرے کے اندر پیغمبر تشریف لائے، پھر باہر سے بلایا ایک ایک کر کے، سب سے پہلے زہرا مرضیہ کو، پھر اس کے بعد حسن مجتبیٰ کو، پھر اس کے بعد امام حسین کو، پھر اس کے بعد مولا کائنات کو بلا کر ایک چادر کے اندر جمع کی۔ تو میں نے سوال کیا ایک روایت کے مطابق میں بھی اس کے اندر آ سکتی ہوں؟ تو پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ آپ باعظمت اور رسول کی زوجہ ضرور ہے لیکن اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ یا دوسری روایت کے مطابق ام سلمہ نے اس چادر کو اوپر کرلی کرنے کے بعد اپنا سر اندر داخل کرنے کی کوشش کی تو پیغمبر رحمت نے چادر کو چھین کر فرمایا ام سلمہ اس کے اندر آپ نہیں آ سکتی ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ لوگ مزید تفصیلات کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہے تو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ منع کرنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا یہ میرے خاصتی ہاولا خاصتی وحامتی، یہ میرے خاص اور اہل البیت میں سے ہیں، آپ لوگ میری زوجات میں سے ضرور ہیں لیکن ان زوات کے اندر آپ لوگ شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ منع کر کے ام سلمہ کو چادر کے اندر آنے کے لیے روکا پیغمبر نے۔ یہ صراحت کے ساتھ روایت اس آیت کے ذیل میں بیان ہوئی ہے، اور یہ آیت صراحت کے ساتھ حضرت زہرا کی عصمت پر دلالت کر رہی ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے دو چیزوں میں انحصار کیا ہے، پہلی چیز رجس کو دور کیا ہے، دوسری چیز ان کو پاک و منزہ کرنے کا حق تھا، اسی حساب سے پاک و منزہ کر دیا ہے تو زہرا معصومہ بن گئی۔ تو زہرا کے ساتھ باقی پنجتن میں سے پیغمبر بھی ہے، مولا کائنات بھی ہے اور حسنین بھی ہے۔ یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے پنجتن پاک کی عصمت پر، ان میں سے محور اور مرکز بھی حضرت زہرا کو حاصل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔